من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ جہلمی صاحب تو توحید کے لیے اہم کام کر رہے ہیں۔ میں بیان کرتا ہوں کہ جہلمی صاحب شرک اعتقادی میں مبتلا ہیں، یعنی شرک ان بلیفز، خواہ شرک عملی یعنی شرک ان ایکٹس کے مخالف ہوں۔ دوست صاحب نے اعتراض فرمایا کہ جہلمی صاحب اور جہلمی صاحبان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں یعنی ایررز کو پکڑتے ہیں۔ عرض ہے کہ جہلمی صاحب کی غلطیاں مائنر غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ کفر و شرک ہیں۔ اب آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں۔ نصیریہ کی تکفیر، نصیریہ جو اپنے کو اب الویہ بھی کہلانے لگے ہیں، اس بنیاد پر جہلمی صاحب نہیں کرتے کہ وہ انکارنیشن کے قائل ہیں، بلکہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ جہلمی صاحب وغیرہ یا نان انکارنیٹس کی تکفیر کرتے ہیں۔ اب آپ غور کر لیں، کیا جہلمی صاحب کی یہ بات جو ہے قابل قبول ہے؟ اب وہ کہیں گے وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ بھائی آپ ایک گھما پھرا کے بات کیوں کرتے ہیں؟ صاف صاف کہتے ہیں جو انکارنیشن کا قائل ہے جب تک اس سے توبہ نہیں کرے گا اس کو ہم مسلمان نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے جہلمی صاحب، وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ وہ ہماری تکفیر نہیں ہے، تکفیر کرتے ہیں اور وہ تکفیر ترک نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم کافر کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اور بھی کچھ باتیں کہہ دیں گے جو پہلے لیکچرز میں نہیں کہیں گے، جب کہیں گے تو ہم ان کو پوائنٹ پیش کریں گے۔ سب لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے۔ جہلمی صاحب کی اس کے قائل ہیں کہ انسان جو الجنہ میں قیامت کے بعد جائیں گے وہ منی خدا اور مخلوق گاڈز بنا دیے جائیں گے، یعنی کہ مائنر گاڈز اور کریٹڈ گاڈز بنا دیے جائیں گے۔ یہ عقیدہ کفر و شرک ہے۔ اب اس پہ آپ کوئی بھی تعویل کر لیں، توجیہ کر لیں، کوئی معمولی غلطی ہے؟ یہ تو اسلام سے نکال دینے والی غلطیاں ہیں۔ اسلام میں تو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی الہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ منی گاڈ، نہ میجر گاڈ، نہ میگا گاڈ اور نہ مائنر گاڈ۔ تو کسی قسم کا نہ کریٹڈ گاڈ نہ ان کریٹڈ گاڈ، صرف ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی الہ نہیں۔ تو جہلمی صاحب نے مستقبل میں مان لیا، تو یہ کیا شرک نہیں ہے؟ جہلمی صاحب کا عقیدہ ہے کہ انسان باری تعالیٰ کے لیے کفریہ عقیدہ رکھ کر بھی مسلمان رہ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ سراسر کفر ہے۔ مثلا اگر آپ انکارنیشن کے قائل نہ ہوں، اینتھروپومورفزم کے قائل ہوں گے تو یہ بھی کفر شرک ہے، لیکن شاید جہلمی صاحب کے نزدیک کفر شرک نہیں ہوگا۔ بہرحال ان کی یہ دلیل جو ہے نا وہ یہ ہے جہلمی صاحب کی کہ ایک آدمی ہوگا وہ مر جائے گا، تو اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دی تھی کہ میری لاش کو جلا دینا تھا کیونکہ اللہ میرے پر قدرت نہ پا سکے۔ یہ روایت قابل توجیہ ہے یا اس کی تشریحات ہیں؟ جہلمی صاحب کہتے ہیں یہ عقیدہ کیونکہ کفر ہے اس کے باوجود اللہ نے بخش دیا تھا، یعنی کفری عقیدے کے ساتھ بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اس روایت کی تعویل، توجیہ اور تشریح بہت مختلف ہے، توضیح بہت مختلف ہے جہلمی صاحب سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرا مطلب کہنے کا ہے کہ جہلمی صاحب کے عقائد و نظریات بہت خطرناک ہیں۔ اب جہلمی صاحب کی ایک اور اہم غلطی وہ یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ خلاف توحید قرار دیتے ہیں ان کے قائل کو کافر و مشرک قرار نہیں دیتے۔ اچھا، خلاف توحید اور شرک ہم نے ایک ہی معنوں میں استعمال کیا، ہو سکتا ہے جہلمی صاحب اس میں عموم و خصوص کر لیں، لیکن ہم نے تو نہیں کرنا۔ تو یہ ان باتوں کو خلاف توحید یعنی کہ شرک نہ مانے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جن باتوں کو وہ جس پہ نکیر کرتے ہیں ان کو خلاف توحید یعنی شرک نہ مانے، لیکن یہ ایک الگ بات ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ مسلم بھی مشرک ہو سکتا ہے کافر نہ ہوتے ہوئے، یعنی کہ وہ کہیں گے کہ کافر کی بھی دو قسمیں، مشرک اور غیر مشرک، اور مسلم کی بھی دو قسمیں، مشرک اور غیر مشرک، اور ہر شرک سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ یہ جہلمی صاحب نہ کہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عقیدے کو وہ کہیں کہ بھائی میں اس کو شرک نہیں سمجھتا، مگر یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ دراصل جہلمی صاحبان کے نکاح کے لیے جو خواتین یا لڑکیاں ہیں ان کے حلقے میں کم ہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ اپنے دیگر مسلک اور مذاہب سے میں نکاح کا راستہ باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیاں جہلمی صاحبان کو نہ دیں، ورنہ آخرت میں مواخذے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اصل میں یہ وجہ ہے، ورنہ کوئی علمی وجہ نظر نہیں آتی ہم کو۔ تو یہ دیکھ لیں۔ اب ہم اپنے دوست سے گزارش کرتے ہیں کہ کیا آپ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شرک کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، شرک اعتقادی جو ہے نا وہ الگ چیز ہے، شرک عملی الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص شرک عملی کا بڑا شدید مخالف ہو لیکن شرک اعتقادی کا قائل ہو، عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ مگر اس سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ ہر شرک اعتقادی کا جو قائل ہے شرک عملی کا بھی قائل ہوگا، یا ہر شرک عملی کا قائل ہے وہ شرک اعتقادی کا بھی قائل ہوگا، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شرک اعتقادی کا قائل ہے وہ شرک عملی کا بھی قائل ہے۔
یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن کوئی منطقی اس میں لزوم نہیں ہے، یعنی کہ امپلیکیشن نہیں ہے. جیلمی صاحب تو امپلائڈ بہت بولتے ہیں، لیکن ان کو شاید لزوم کا معنی اپنا ایجاد کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں جانتے، وہ یہ کہیں گے، میں کہوں گا وہ خود ایجاد کرتے ہیں اپنے معنی. لیکن ہم نے تو جب امپلائڈ کا استعمال کیا ہے تو وہی جو مروجہ معنی ہے مختلف کتب میں اس کے معنوں میں، یعنی لزوم استلزام کے معنی ہمیں بھی معلوم ہے، امپلیکیشن کے معنی ہمیں بھی معلوم ہے، تو جہلمی صاحب کے معنوں میں نہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پھر ایک گزارش کروں گا کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ شرک اعتقادی کے قائل ہیں اور شرک عملی کے مخالف ہیں، اور جن عقائد کو وہ شرک قرار دیتے ہیں ان پر تکفیر بھی نہیں کرتے. بھائی ان عقائد کو شرک نہ قرار دیں تو ایک الگ بحث ہوتی، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان عقائد کے قائل کو مشرک بھی کہیں اور ساتھ میں مومن اور مسلم بھی مانے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ طریقہ بہت خطرناک ہے. ہم اسی طریقے میں نکیر کرتے ہیں کہ ایسا نظریات کا جو پریچنگ کرتا ہے وہ بہرحال وہ اسلام سے الگ ایک نیا متوازی دین بنا لیا ہے. مذہب بھی نہیں، مذہب اور دین ایک ہی معنوں میں لے لیں تو ایک نیا متوازی مذہب یا متوازی دین بنا لیا ہے. آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ مسئلے کو سمجھیں اور اللہ سے توبہ کریں. بہرحال لا علمی میں تو انسان غلطی کرتا ہے، لیکن جب وضوح الحق ہو جائے، ہر چیز واضح ہو جائے، تو اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. والسلام.